ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت بکری تھی جس کا نام بکو بکری تھا۔ وہ ایک سبز اور خوبصورت جنگل میں رہتی تھی۔ بکو بہت نازک مزاج تھی۔ وہ ہر وقت اپنے سفید جھاگ جیسے بالوں کو سنوارتی رہتی، خود کو تالاب میں دیکھتی اور کہتی، واہ بکو، تم تو جنگل کی شہزادی ہو۔ مگر بکو کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ کام سے جی چراتی تھی۔ جب باقی جانور جنگل کے کاموں میں لگے ہوتے، جیسے پانی بھرنا، لکڑیاں لانا یا صفائی کرنا، بکو درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتی۔ اگر کوئی کام کے لیے کہتا تو فوراً بہانہ بناتی، آج تو میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، مجھے تو دھوپ میں الرجی ہو جاتی ہے، میرے ناخن خراب ہو جائیں گے۔ سب جانور اس سے تنگ آ گئے تھے۔ منصوبہ بنایا گیا۔ ایک دن منو بندر، چوچو ہجڑ اور جمرو خرگوش نے مشورہ کیا۔ منو بولا، ہم سب کام کریں اور بکو آرام کرے، اب بس۔ چوچو ہجڑ نے کہا، ہمیں اسے ایسا سبق سکھانا ہوگا جو وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک دعوت رکھی جائے، لیکن صرف ان جانوروں کو بلایا جائے جو کام کرتے ہیں۔ دعوت کا اعلان۔ اگلے دن منو بندر نے اعلان کیا، اس ہفتے کے آخر میں جنگل میں بڑی دعوت ہوگی۔ رنگ برنگے پھل، شہد، ناریل، ہر چیز ہوگی، لیکن صرف ان جانوروں کو بلایا جائے گا جنہوں نے محنت سے کام کیا ہوگا۔ بکو خوش ہو گئی۔ وہ بولی، میں تو سب سے آگے بیٹھوں گی، میرے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ اس ہفتے بھی کام نہیں کرتی رہی، روز بہانے بناتی اور باقی سب کام کرتے۔ دعوت کا دن۔ دعوت کا دن آیا۔ جنگل سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جانور ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ جب بکو پہنچی تو دروازے پر پیو کوے نے روک لیا۔ معاف کرنا بکو، تمہارا نام دعوت والوں کی فہرست میں نہیں، تم نے سارا ہفتہ کوئی کام نہیں کیا۔ بکو حیران ہو گئی، میں جنگل کی شہزادی، میرے بغیر دعوت؟ پھر سب جانوروں نے بتایا کہ خوبصورتی صرف ظاہر ہی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی محنت اور سچائی میں ہے۔ بکو کی تبدیلی۔ بکو شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن سب نے حیرت سے دیکھا کہ بکو پانی کے گڑھے بھر رہی تھی۔ بکو نے جھاڑو ہاتھ میں لے رکھی تھی، وہ کام میں دوسروں کی مدد کر رہی تھی۔ منو بندر نے کہا، اب بکو صرف خوبصورت نہیں، محنتی بھی ہو گئی ہے۔